أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدى بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صدق الله ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، اور آپ کے اصحاب پر اور آپ کے اصحاب کے تابعین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود و سلام بھیجیں. آمین یا رب العالمین. یہ جو مجلس ہے جس میں آپ تشریف فرما ہے، اس میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی وہ ہے غلطیوں کی درستگی کا نبوی طریقہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے حمایت کرنے والے ہیں، طرفدار ہیں، پشت پناہ کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں. اور پہلی ان کی صفت یہ بتائی: یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد، مومن عورت ایک دوسرے کے حمایت کرنے والے، ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز. یہ کہنے کے بعد اللہ نے کہا پہلی بات کہ یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. پھر کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. پھر کہا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر کہا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہتی ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کی جو اہم صفت بیان کی، یعنی مومنین کا جو طر امتیاز بیان کیا، وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. سبحان اللہ، یہ ایسا سسٹم ہے کہ ایک دوسرے کو آپ اچھائی کا حکم دیتے رہو اور ایک دوسرے کی برائیوں پر ٹوکو اور انہیں روکنے کی کوشش کرو. یہ ایسا سسٹم ہے، اللہ اکبر. اگر یہ سسٹم ہٹا دیا جائے، کوئی بھی قوم اچھی بن نہیں سکتی، کوئی بھی قوم نیکی کے راستے میں چل نہیں سکتی. اور نیک صالح، بڑے عبادت گزار، بڑے تقوی والے پارسا آدمی بھی برا ہو جائے گا. اصول ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اور غلطیوں پر پکڑ، مؤاخذہ اور اس پر نکتہ چینی ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے اپنی شریعت کا نظام ہی ایسے قائم کیا ہے کہ اس میں اچھے لوگ برے لوگ دو بھی ہوں گے، اور اچھے لوگ اچھائی کا حکم دیں
اور برے لوگوں کو ان کی برائی سے روکیں، اور یہ کام آپس میں بھی کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم میں سے اگر کوئی آدمی برائی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے روکیں۔ ہاتھوں سے مراد اپنی طاقت استعمال کریں، اپنا زور اور فورس استعمال کریں۔ پھر کہا اگر وہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس طاقت نہیں، اس کے پاس فورس نہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنی زبان کھولیں اور برائی سے روکیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اسے چاہیے کہ کم از کم اس کے دل میں وہ تڑپ، وہ بے قراری، وہ بےتابی پیدا ہو کہ برائی ہو رہی ہے اور میں ایک ہوں کہ روک نہیں پا رہا۔ یہ اگر کیفیت اس کے دل میں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیفیت ہونے کے باوجود یہ ایمان کے کمزور درجے پر موجود ہے۔ یہ کیفیت رکھنے والا، یہ سوچ رکھنے والا، بلکہ یہ مجبور آدمی، اس کی ایمان کی کیفیت گھٹی ہوئی ہے، اس کے اندر گھٹا ہوا ہے۔ ذالک اضعف الایمان کا یہی معنی ہے۔ تو برائی سے روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیجز بیان کیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی پوری زندگی میں اسی پر کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت کا مقصد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رسول بنا کر بھیجے گئے؟ یہی کام تھا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور انہیں ان کی برائیوں سے بچائیں۔ رسالت اور نبوت کا بھی یہی مقصد تھا کہ برائی سے لوگوں کو بچائیں، ان کی غلطیوں کی تصحیح کریں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بھی مقصد تھا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بنی اسرائیل کے تعلق سے کہا کہ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل پر لعنت بھیجی۔ وہ لعنت کا سبب کیا تھا؟ لعنت کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ نے کہا کہ كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه۔ یہ لوگ ایسے برے تھے، لعنت کے اس لیے مستحق بنے کہ آپس میں برائیاں ہو رہی ہیں لیکن روکتے نہیں تھے۔ فلاں غلطی کر رہا ہے، خاموشی سے دیکھتے رہتے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ خود ایک غلطی میں ملوث ہے، اگر اسے وہ روکے گا تو الٹا وہ اسے روکے گا۔ ایک دوسرے میں یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا سسٹم قائم نہیں کرتے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ آپس میں اچھائی کا حکم نہیں دیتے، بلکہ زور اس میں ڈالا کہ یہ لوگ برائی سے نہیں روکتے، کیونکہ وہ لوگ تو آپس میں اچھائی کا حکم دینا وہ تو جاری تھا ان کے پاس، وہ کر رہے تھے۔ وہ کسی سے کہہ دیا کہ بھائی آپ اللہ کی نماز پڑھیے، کسی سے کہہ دیا کہ بھائی آپ نیک کام کمائیے، کسی سے کہہ دیا کہ بھائی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کریں، کسی سے کہہ دیا کہ بھائی آپ نیک رہیں، دل صاف رکھیں۔ اچھائی کا حکم دینا ان کے پاس تھا۔ کون سی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے لعنت نازل ہوئی؟ وہ یہ کہ برائی سے روکتے نہیں تھے۔ اور دنیا کا قانون ہے، کوئی بھی قوم ایسی نہیں جو اچھائی سے روکتی ہو۔ کوئی بھی قوم دنیا میں ایسی نہیں، چاہے یہود ہو، عیسائی ہو، یا پھر دوسرے متعصب ذہنیت رکھنے والے دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں، ان کے پاس بھی خیر کی بات، اچھائی کو پھیلانا مقبول ہے، اور اسلام کی اچھائیوں سے وہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نماز کا پابند ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اچھی بات بولتا ہے نا، وہ اسے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن معاملہ اس وقت بگڑ جاتا ہے، معاملہ اس وقت سنگین ہو جاتا ہے جب برائی کی بات آئے، روکنے کی بات آئے۔ وہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں چلے گا، کیونکہ برائی سے روکنا نہیں چاہتے، یا پھر وہ خود ایسے برائی میں ملوث ہیں کہ وہ باہر نہیں آنا چاہتے، اس لیے معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ اگر مکے کی گھاٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اچھائی کا حکم دیا ہوتا تو مشرکین کبھی مخالفت نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو اچھی بات بول رہے ہیں، تو چلو ہم بھی
اچھے بننے کی کوشش کریں گے، اچھے چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نماز کی طرف بلایا ہوتا، صدقہ خیرات کی طرف بلایا ہوتا، تو مشرکین کے لیے کوئی دقت نہیں تھی مخالفت کرنے کی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ تو کہتے کہ اچھی بات ہے، وہ بھی تو کرتے ہیں نا، ان سے جو بن پڑتا ہے نماز کی شکل میں، عبادت کی شکل میں، خانہ کعبہ کے پاس حرم میں، وہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن انہیں بڑا مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ یہ محمد جو ہیں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ محمد نے سارے خداؤں کو جھٹلا کر کہا کہ ایک ہی خدا ہے جس کی عبادت کرنی ہے، یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے، اور رکاوٹ اور تعجب دیکھیے، اور آپ خوش بھی ہو جائیے، اور اسلام کی اس حقانیت اور حکمت پر آپ قربان جائیں، ہم اور آپ، کہ اسلام کا کلمہ شروع ہوتا ہے لا سے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ نہیں، پہلے کیا ہے؟ فارمیٹ ماریے، آپ کے سسٹم کو فارمیٹ ماریے۔ یہ نہیں کہ آپ کے سسٹم میں بہت سارے وائرس ہیں اور اس میں آپ جا کے اچھے پروگرامز انسٹال کر رہے ہیں، اچھے پروگرامز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہوگا بھائی۔ یہ جو وائرسز ہیں ان ایپس کو کرپٹ کر دیں گے، چاہے آپ نے مضبوط سے مضبوط سافٹ ویئر کیوں نہیں ڈیولپ کیا ہو، ہے نا؟ جدید سافٹ ویئر کی زبان میں بول رہا ہوں میں، کیونکہ یہ زبان تو آج کل بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، ہماری قوم دو زبانیں سمجھتی ہے آج کل۔ یہ ایک ایسی بات ہے، ڈاؤن لوڈ کریے موبائل میں، ایپ ڈالیے، ہاں یہ زبانیں سمجھتے ہیں، اور دوسری کھانے کی زبان سمجھتے ہیں، ہے نا؟ کہ بھائی آپ یہ کھانا وہ کھانا، تو ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں زبانوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو ریچ کریں، یعنی ہماری قوم کے دل تو پیٹ سے نکلتے ہیں نا۔ جیسے کسی نے کہا کہ بھائی قوم کے دل کے پاس پہنچنا ہے تو آپ پیٹ کا راستہ اختیار کریں گے، ان کے پیٹ کے ذریعے سے جائیے۔ اللہ المستعان۔ تو میں بتا رہا تھا کہ پہلے فارمیٹ کریے اپنے سسٹم کو۔ وہ فارمیٹ کہاں سے شروع ہوگا؟ لا، پہلے کہیے نہیں، پورے وائرسز کو باہر نکالیے، پہلے اینٹی وائرس انسٹال کریے، نکالیے سب کو، پھر الا اللہ، پھر کہیے کہ ایک اللہ۔ یہ نہیں چلے گا کہ ساری بتوں کی محبت دل میں ہے اور یہ سارے لات منات دل میں زندہ ہے اور آپ ایک اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، تمجید بیان کر رہے ہیں، فلاں فلاں، نہیں چلے گا بھائی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے لا، پہلے نہیں، پہلے برائی سے بچیے، پہلے منکر کو باہر نکالیے، بعد میں معروف اندر ڈالیے۔ تو ہماری شریعت نے پہلے ہی سے اس تعلق سے بڑے سنجیدگی کا اظہار کیا اور اپنی اتباع کرنے والوں کو اس تعلق سے چوکنا کیا کہ بھائی برائی سے بچنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ امام نووی اور دوسرے اہل علم نے قاعدہ بنا دیا کہ ایک خیر کرنا بہتر ہے یا پھر ایک برائی سے بچنا بہتر ہے، فعل الخیر یا پھر ترک الذنب، ترک الشر، دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ دیکھیے، ایک واجبات وہ تو آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، ایک ہے اٹل حرام کردہ چیزیں، اسے آپ کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اس کے علاوہ ایک برائی ہے جسے چھوڑنا بہتر ہے یا پھر ایک اچھائی ہے جسے کرنا بہتر ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ برائی کو چھوڑنا بہتر ہے۔ برائی کو چھوڑنا، آدمی جب تک واجبات کر رہا ہے تو وہ آدمی اگر برائی کو چھوڑتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ برائی کو چھوڑنا عام طور پر نفسوں میں بڑی مشقت ہوتی ہے، برائیوں کو چھوڑنے میں۔ آدمی کار خیر کر سکتا ہے، کسی سے آپ کہیے کہ بھائی 100 رکعت نماز پڑھ لے گا، آپ اسے کہیے کہ آپ کے پاس فراں برائی جو ہے اسے چھوڑ دیجیے، وہ کہے گا کہ نہیں، چھوڑے گا پھر کرے گا، پھر چھوڑے گا پھر کرے گا، ہے نا؟ تو نفوس میں جو چیز مشقت پیدا کرتی ہے، جو چیز نفسوں میں، انسانوں کے اندر تکلیف دیتی ہے، وہ برائی کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ یہ بہت ہی کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس دونوں سیم ہو جائیں، یعنی اس کے لیے نیکی کرنا بھی اتنا ہی دشوار ہے جتنا اس کے پاس برائی کو چھوڑنا ہے۔ بہت ہی کم کیسز میں ہوتا ہے، یہ آدمی کے حالت میں ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو بات ہماری چل رہی تھی عزیز ساتھیوں، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا۔ یہ ایسا سسٹم ہے اسلام کا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے لے کے آخر تک کام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان برائیوں کو نکالا معاشرے سے، صحابہ کی مقدس جماعت سے،
جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں قبول کرے گا. کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جیسے شرک ہو گیا, بدعت ہو گیا, بڑے گناہ ہو گئے, ان چیزوں سے ان کے دامنوں کو صاف کیا گیا. ان چیزوں سے دوری اختیار کرنے کی پوری تربیت دی گئی کہ بھائی کیسے آپ دور رہیں ان برائیوں سے. اس کے بعد نیکیاں, اس کے بعد دوسری چیزیں. ہاں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے, جب آدمی برائی چھوڑتا ہے تو وہ برائی چھوڑنے کے لیے نیکیاں کرنا یہ کام آتا ہے. اسی لیے جہاں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. نماز تو کرنا ہے, چھوڑنا تو نہیں ہے. تو جب آدمی برائی چھوڑنے کے راستے میں چلتا ہے تو اسے سپورٹ کرتی ہے نماز, اچھے کام. اسی لیے جو ایک دوسرے کہا گیا ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو بھیجتی ہیں. یہ اس کے لیے جو برائی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہے. بہرحال عزیز ساتھیوں, یہ جو اچھائی کا حکم دینا, برائی سے اپنے آپ کو روکنا, دوسروں کو روکنا, یہ اسلام کا سسٹم ہے. یہ اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو یاد رکھ لیجیے آپ کے اندر چاہے جتنی بھی اچھائیاں ہیں پورے بیکار ثابت ہوں گی. ہر بندے کو اپنے گھر میں جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے آتا ہے اس سسٹم کی پابندی کرنی ہے. اچھائی کا حکم دیجئے, برائی سے روکیں. اچھائی کا حکم دیجئے, برائی سے روکیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, آپ اچھائی کا حکم دیتے رہیں گے, لوگ آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. معاملہ کب بگڑے گا, مخالفت کے سیلاب کب کھڑے ہوں گے, جب آپ برائی سے روکیں گے, ہے کہ نہیں؟ اب برائی سے کیسے روکیں, غلطیوں سے لوگوں کو کیسے انہیں بچائیں, اس تعلق سے ہمارا آج کی اس مجلس کا موضوع ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے کافی لمبا چلنے والا ہے. تو میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب غلطیاں ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے روکا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے روکا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا مقاصد تھے, کیا وجوہات تھے, کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برائیوں سے صحابہ کو, لوگوں کو روکا. تو پہلے ہم آج کی نشست یا پھر آنے والی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روکا اور اس روکنے کے پیچھے کیا مقصد تھا. پہلے ہم اس دیکھ لیں گے, پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو ہم ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے بعض ایسے رولز ایکسٹریکٹ کریں گے, بعض ایسے رولز اینڈ ریگولیشنز نکالیں گے جو ہماری زندگی میں ہمیں کام آئے. یعنی اب جب آپ برائی سے کسی کو روکتے ہیں, ہر برائی سے آپ روکیں گے نہیں, بعض چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کو بری نظر آئیں جبکہ وہ برائی نہیں ہے, آپ سمجھیں کہ یہ غلطی ہے جبکہ وہ غلطی نہیں ہے. آپ نے کسی کو دیکھا رمضان میں پانی پی رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ مسافر ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو, یا پھر کوئی دوسری چیز ہو جس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ رہا ہو, ہے نا. تو برائی سے روکنے کے لیے بھی قواعد کی ضرورت ہے, چند اصول کی ضرورت ہے, اور بعض حضرات نے اسے ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کیا. جب اس نے ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے دینداروں سے نفرت کا اظہار کیا. یہ کیا بھائی ہر چیز میں روک ٹوکتے رہتے ہیں, ہر چیز ان کے پاس حرام ہے. بعض گھروں میں جب لوگ جاتے ہیں اور اس ٹھیک سے ڈیل کرنا نہیں جانتے تو فوراً انہوں نے جو ہے غلط سلط باتیں, غلط سلط طریقوں کو اختیار کیا اور لوگوں کو روکنا شروع کیا. تو لوگ ان سے بدظن ہو گئے اور اسلام سے متنفر ہو گئے. یہ عام طور پر ہمارے نوجوان کرتے ہیں, ہمارے معاشرے میں جو خاص طور پر دیندار ہیں ان کے پاس یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. تو یہ جو موضوع ہمارا ہے انہی لوگوں کو ٹارگٹ کرتا ہے کہ بھائی آپ جب روکے تو کیسے روکیں, آپ کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اب میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک صحابی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں, الٹا لیٹے ہوئے ہیں, پیٹ نیچے, سر نیچے اور پیٹھ اوپر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے روکا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے مجسمہ ہیں,
انتہائی لیننٹ آدمی ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے گئے, پیر سے لات مارا, اور پیر سے لات مار کے وہ صحابی بیدار ہوئے تو کہا کہ جہنمیوں کا سنا سو رہے ہو, ایسے جہنمی سوتے ہیں. رو کر چلے گئے. اگر کوئی یہ حدیث سنتا ہے اور گھر میں جاتا ہے, ان کے والد صاحب ایسے لیٹے ہوئے ہیں یا پھر ان کے کوئی بڑے بھائی ایسے لیٹے ہوئے ہیں اور صاحب نے اسلوب اختیار کیا, تو پیر تو ان کے ٹوٹیں گے, وہ تو یقینی ہے نا. اور ساتھ ساتھ وہ جو صاحب ہیں وہ دین سے متنفر ہو جائیں گے کہ بھائی کیا نوجوان ہے, ابھی دین سکھائے اور پاس و لحاظ نہیں, بڑوں کا پاس و لحاظ نہیں, سیدھے سیدھے ایک کیسے کر سکتا ہے. اور وہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں سے ہی کیا ہے. تو اس کے پیچھے ہم کو مقصد جاننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے, ان کی عظمت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ الگ تھا. اور آپ کیا ہیں, ہے کہ نہیں, فرق ہے. تو اس لیے برائی سے روکنا, اس کے لیے بھی حکمت کی ضرورت ہے. ہر جگہ آپ ایک ہی اسلوب اختیار نہیں کر سکتے. اب حدیث آپ نے پڑھا اور سیدھے سیدھے آپ نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر وہاں پر پیچیدہ ہو جائے گا مسئلہ, اور اس میں نقصان یہ ہے کہ آپ کو تو پٹائی ہوگی یا پھر کچھ آپ کے ساتھ ہوگا, وہ الگ بات ہے, لیکن لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے, دینداروں سے متنفر ہو جائیں گے. اور میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ عرب دنیا میں ایسی غلطیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ دین سے دور ہو گئے, بہت سارے لوگ دین سے دور ہو گئے. روکنے والوں نے سلیقہ اختیار کیا نہیں, روکنے والوں نے ٹھیک سے ڈھنگ اختیار نہیں کیا, اور ان کی زبان میں جو جلال, زبان میں جو گرماہٹ ہے اسے انہوں نے قابو نہیں رکھا, اور چھوٹے بڑے اس کی پابندی نہیں کی, ہے کہ نہیں. ہر آدمی, چاہے آدمی جتنا بھی بزرگ ہو جائے, اسے غلطی ہوتی ہے, اور اسے جب غلطی ہوگی تو روکنے کا حق ہے, لیکن کیسے, یہ بھی تو چاہیے نا. اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, مجلس میں کھا رہے تھے, اور جیسے کھا رہے تھے تو اذان ہو گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے ساتھ اٹھ گئے اور سیدھے نماز پڑھنے چلے گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ہوتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی انتظام کرنا عام طور پر سفروں میں ان کی ذمہ داری تھی. اب یہ گئے دوڑے, پانی لے کر آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول اللہ آپ وضو کر لیجیے. اب مغیرہ بن شعبہ کیا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے. اگر آپ کے پاس وضو ہے, آپ ایسے ہی کنٹینیو کر رہے ہیں تو آپ کی نماز صحیح درست ہے, لیکن سنت کا یہ طریقہ ہے کہ ہر نماز کے لیے آپ کے وضو کو رینوویٹ کریں, نئے طور سے وضو کریں, یہ الگ سے سنت ہے. اب مغیرہ بن شعبہ یہ چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیں, اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. نمبر 2, اب مغیرہ بن شعبہ کے ذہن میں بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے, اب کھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہو, تو اس لیے وضو کا پانی لے کر پہنچ گئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ایسے موقع پر کریں گے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنے صحابہ سے نرمی سے پیش آئیں, کہیں گے کہ نہیں بھائی. اس بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو ہٹو, وراک ہٹو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا. حدیث میں آتا ہے انتہارانی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈانٹا سب کے سامنے, کہا کہ وراک ہٹو پیچھے. اور مغیرہ بن شعبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسلوب کو دیکھ کر انہیں بڑا رنج ہوا اور بڑے غم میں ڈوب گئے, اور چپکے سے دل آزوردہ ہو کے بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا, دل آزوردہ ہو کے بیٹھ گئے. تو جب رہا نہیں گیا, وہ گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس, کہنے لگے اے عمر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا, حالانکہ میں وضو کا پانی لے کر آیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر وضو کرتے اس موقع پر. میرا مقصد یہی تھا, کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غصے سے تو نہیں ہے, انہیں دیکھیے پریشانی کیا ہے. اب ہم لوگ ہوں گے تو کیسے جو ہم لڑ جاؤ سب کے سامنے, یہ ہماری سوچ ہے. اب انہیں پریشانی یہ ہے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غصے میں تو نہیں ہے, ڈانٹے ہیں تو یہ بھی نعمت ہے ان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈانٹنا ان کے لیے نعمت ہے, بلیسنگز ہیں, وہ مسئلہ نہیں. انہیں مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
غصے سے تو نہیں ہے مجھ پر، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے غصے میں ہے؟ تو عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ پوچھ کر بتائیں۔ تو عمر بن خطاب گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے رسول اللہ، مغیرہ کو یہ پریشانی ہے کہ کہیں آپ ان پر غصے سے تو نہ ہوں، آپ نے انہیں ڈانٹ دیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جانتا ہوں، اور میں نے اس لیے ڈانٹا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جب بھی آدمی کھائے ضروری نہیں کہ وضو کرے۔ اب مغیرہ کا یہ جو پانی لے کر آنا تھا، مجھے دیکھنے والے ہیں، قریب میں ہیں جو دیکھیں گے سنیں گے، اور دور ہیں جو صرف دیکھیں گے، تو ان کے لیے میں چاہتا تھا کہ یہ میسج بڑے مضبوطی سے پہنچے کہ بھائی کھانے کے ساتھ وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور وضو کرنا ضروری نہیں۔ یہ حکم میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا تھا۔ اگر میں نہیں ڈانٹتا، کچھ کہہ کے انہیں ہٹا دیتا، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر چکے ہیں، یا پھر کوئی بھی ایک دوسری سوچ ہو سکتی ہے۔ جب ڈانٹا تو یقین ہو گیا کہ بھائی یہ چیز جو ہے کرنی نہیں چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تو بھی حکمت کے ساتھ۔ تو ہم ایسے کئی ایک واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں دیکھتے ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، ڈانٹا، حالانکہ معاملہ اتنا زیادہ بڑا نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب کو اختیار کیا تاکہ لوگوں کو حکم معلوم ہو جائے۔ تو اس لیے عزیز ساتھیوں، میں یہ کوشش کروں گا کہ اس مجلس میں، آنے والی مجلس میں، واقعات آپ کے سامنے لاؤں انشاءاللہ، احادیث آپ کے سامنے لاؤں، اور اس کے پیچھے مقصد جان لیں۔ اس طریقے سے ہم جیسے ہماری یہ مجالس ختم ہو جائیں گی تو آخر میں ہم دیکھیں گے کہ بھائی کلی طور پر ایک آدمی جو برائی سے روکنا چاہتا ہے تو اسے کون سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ مجالس کے آخر میں اس کا استنباط کریں گے، ان چیزوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ برائیوں کے روکنے کا، پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو دیکھ کر ڈیلے نہیں کرتے۔ غلطی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یہ نہیں کہتے کہ بھائی بعد میں ٹالیں، 2 دن میں، 4 دن، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فوراً آگے بڑھے، برائی سے روکیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلے کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی دوسرا مقصد ہوگا، ورنہ ڈیفالٹ ایک مومن کا سچویشن برائی کو لے کر یہ ہونا چاہیے کہ وہ فوراً لپکے اور برائی کو روکنے کی کوشش کرے۔ جیسے کہ آپ نے اس حدیث میں بھی سنا، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ، تم میں سے کوئی آدمی برائی دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے روکیں۔ ہاتھوں سے مراد اپنی طاقت، کوئی اپنے خاندان کا بڑا ہے تو اپنے بڑپنے کو استعمال کریں، کوئی کسی کمپنی کا اونر ہے تو اپنے اونرشپ کو استعمال کریں، کوئی کسی کے پاس کام کر رہا ہے تو وہ اپنے موقع محل کے لحاظ سے جو بھی اس کے پاس صلاحیت ہے، اتھارٹی ہے، وہ استعمال کریں برائی کو روکنے کے لیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم از کم زبان سے تو بول سکتا ہے نا، کم از کم زبان سے تو بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اور تیسرا درجہ، کم از کم دل میں یہ سوچے کہ برائی ہے۔ تو برائی کو روکنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر نہیں کرتے تھے، بلکہ آگے بڑھتے، اور جیسے معلوم ہو گیا کہ برائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک دیتے تھے۔ اس کی مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور سیدھے گئے، اللہ اکبر کہا اور دھڑا دھڑ قیام کیا، دھڑا دھڑ رکوع مارے، سجدے مارے اور سلام پھیرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب کو بلایا، کہا کہ اذهب فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صاحب گئے، انہوں نے پھر اسی انداز میں، ہے نا، جیسے بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جیسے مرغ ٹھونگ مارتا ہے، جیسے مرغ ٹھونگ مارتا ہے، ویسے انہوں نے ٹھونگ مارا، پھر واپس آ گئے نماز پڑھ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو نماز نہیں پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے تو نماز نہیں پڑھی ہے، تو یہ جو انہوں نے کیا وہ کیا؟ کہا کہ بیکار، ان کی حرکتیں بیکار، نماز ہوئی نہیں ان کی۔ کہا کہ جاؤ نماز پڑھو۔ تو تیسری مرتبہ پڑھ کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو صحابی نے کہا کہ اللہ آپ پر رحمت کریں، آپ مجھے بتائیں کہ صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ انہیں تو پتہ چل گیا کہ بھائی کچھ غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، اللہ کے رسول مجھے بتائیے کہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، کہا کہ آپ جب کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ اور تکبیر کہو اور رکعت باندھ لو، قیام میں کھڑو اطمینان کے ساتھ کھڑو، اور جیسے ہی تمہاری قرات ہو گئی تو تم رکوع میں جاؤ تو رکوع میں پورا رکوع کرو، رکوع میں ڈنڈی مت مارو، رکوع میں چوری مت کرو، ہے نا، بعض لوگ رکوع میں خطرناک چوری کرتے ہیں، جیسے جھوئے اور فوراً کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ رکوع مکمل ہو، کیسے مکمل ہو، کیسے پتہ چلے گا کہ میرا رکوع مکمل ہو گیا؟ تو آپ دیکھیے کہ آپ کی جتنی بھی ہڈیاں ہیں، جتنی بھی آپ کے جو بھی آپ کے جو ہڈیاں ہیں وہ اپنی جگہ پراپر آ گئے ہوں، پراپر اب فکس ہو گئے ہوں۔ پھر کہا کہ جب آپ پھر کھڑے ہوگے تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہونا۔ بعض لوگ رکوع سے کھڑے ہوتے نہیں، ایسے سجدے میں چلے جاتے ہیں، بالکل، ہے نا، یہ نماز میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ یہ نماز میں چوری کر رہے ہیں، شیطان نے انہیں چوری کرنے پر ابھارا، نماز میں چوری ہو رہی ہے، جیسے ووٹ کی چوری ہو رہی ہے ویسے نماز میں بھی چوری ہو رہی ہے۔ تو قیام کرا آدمی تو اطمینان سے قیام کرے، پھر کہا کہ سجدے کرے اطمینان سے کریں، پھر کہا کہ تم ایسے کر لوگے تو تمہاری نماز درست ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کی تعلیم دی۔ اب یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ صاحب ابھی اسلام قبول کیے ہیں، یہ دیہاتی ہیں، کاشتکار ہیں، کسان ہیں، ہے نا، ابھی ان کی عمر کم ہے، یا پھر اب موقع نہیں، بعد میں نہیں۔ منکر دیکھا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، منکر دیکھا فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے، یہی ڈیفالٹ ہے نا، کسی بھی مومن کے دل میں یہ چیز فکس ہونی چاہیے کہ برائی دیکھیں تو اٹھیں، برائی چل رہی ہے، منکر چل رہا ہے تو اٹھیں، بیدار ہوں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مومن کو تلوار کر دے، ہے نا، آپ کے دل میں عزائم ہوں، آپ اٹھیں، خاموش ٹھنڈا آدمی، ہے نا، پیسوں کی بات ہو تو ہے سو جیسو پورے کپڑے پھینکو بھاگیں گے، ہے نا، یہ معاملہ ہے۔ دوسرے پیسوں کی بات ہو تو اب ان کی دیکھیے چستی کتنی ہے۔ جب بات دین کی آ گئی، بات برائی سے روکنے کی آ گئی تو ان کے اندر بہت اطمینان، بہت صبر والے ماشاءاللہ۔ گھر والوں کو دیکھا کہ برائی پر برائی چل رہی ہے اور روکا ہی نہیں، خاموش ہیں، ہے نا۔ بچہ ان کا نماز نہیں پڑھتا، کہا کہ نہیں ابھی عمر ہے، ابھی 25 سال ہونے دو، ہے نا، ابھی ہوشیار ہونے دو، فلاں ہونے دو، آرام سے بیٹھے، ہے نا۔ گھر میں ان کی بچیاں بے پردہ ہیں، نہیں، کہا ابھی سمجھ میں، بھائی آپ تعلیمت، جب برائی معلوم ہو گئی تو روکیا، فوراً آگے بڑھیے۔ اور ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزوم سے تعلق رکھنے والی ایک بہت بڑی لیڈی، ایک بہت بڑی عورت جو مشہور بھی تھی، اس نے چوری کر لی۔ اب جب چوری کی تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت کے ہاتھ کاٹنے چاہیے۔ بنو مخزوم بنو ہاشم کے ٹکر کا قبیلہ ہے نا، بڑا قبیلہ، اور اس کے ایک مشہور عورت، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، بہت سارے لوگوں کی بات ہضم نہیں ہوئی، اور لوگ گئے جا کر صحابہ سے پوچھے کہ بھائی یہ معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ تھوڑا آسانی کے ساتھ، تھوڑا نرمی سے پیش آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اب لوگ گئے چیک کیا کہ کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کر سکتا ہے، تو سبوں نے کہا کہ اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں، اور تھے بھی۔ اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے تھے، بہت چہیتے تھے۔ جہاں حسن حسین کی محبت کا ذکر عام طور پر روایتوں میں دیکھتے ہیں، وہاں اسامہ بن زید سے بھی لگاؤ کچھ کم نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو گئے لوگوں نے اسامہ بن زید سے کہا کہ اے اسامہ، آپ اس تعلق سے سفارش کر دیجئے۔ اسامہ بھولے بھالے تھے اور کم سن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی عمر کیا 15-16 سال کی تھی۔ تو وہ سیدھے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے مخزومیہ کے تعلق سے جو فتویٰ صادر کیا ہے اس تعلق سے آپ دوبارہ غور کریں۔ اتنا کہنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ پڑ گیا، بہت غصہ آ گیا، کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کے بتائے ہوئے حدود میں سے کسی ایک حدود کے تعلق سے سفارش کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد اسامہ یہ سفارش کرنے کے بعد سر پیٹ کر رہ گئے، کہا کہ کاش میں نہیں کرتا، کاش
یہ میں سفارش نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اتنا تھا کہ اسامہ اپنے آپ کو خاموش کر گئے رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابیہ کے ہاتھ کو کاٹا، چوری کے الزام پر، چوری ثابت ہونے پر ہاتھ کاٹا گیا۔ ہاتھ مطلب پورا ہاتھ نہیں کاٹتے، یہ صرف ہتھیلی کاٹ دی جاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نافذ کیا فوراً، اور فوراً حکم دیا، اور چند دنوں میں حکم نافذ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ برائی سے روکنے کے لیے اسلام میں انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے نیکی کرنے کے لیے آدمی آگے بڑھتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آپس میں مقابلہ کرو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، اور وہ جنت جس کی کشادگی آسمان اور زمینوں سے بڑی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنت کو تیار کیا ہے متقین کے لیے۔ تو عزیز ساتھیوں، برائی روکنے میں آدمی کو ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، تاخیر سے کام لینا نہیں چاہیے، بلکہ موقع اور محل کے لحاظ سے فوراً لپک کر اس برائی سے روکنی چاہیے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے جو پہلا اسلوب، پہلا طریقہ جو ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے۔ چلیے دوسرے طریقے کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی سے روکتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ سبب بیان کرتے تھے۔ یہ بھی بعض احادیث سے ثابت ہے۔ برائی سے روک دیتے، کہتے کہ بھائی اس کے اندر روکنے کا یہ سبب ہے، روکنے کا یہ سبب ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے جن کا نام تھا جرہد۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دونوں ران نظر آ رہے تھے، دونوں ران نظر آ رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غطھها فإنها من العورہ، اے آدمی رانوں کو چھپاؤ، اس پر کپڑا ڈالو، کیونکہ ران یہ شرمگاہوں میں سے ہے۔ اب یہ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ساتھ سبب بیان کیا، کہا کہ بھئی ران کو چھپاؤ، کیوں؟ کیونکہ یہ شرمگاہ میں سے، جیسے تم شرمگاہ کو چھپاتے ہو ویسے ران کو بھی چھپانا چاہیے۔ تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کبھی سبب بیان کرتے، کبھی سبب بیان کرتے، ورنہ عام طور پر کبھی سبب آپ نہیں دیکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکیں گے، سبب بیان نہیں کریں گے۔ احادیث میں یہ طریقہ بھی آپ دیکھتے ہیں۔ تو عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبب بیان نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھار سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ ران کو ڈھانکنا چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ بعض اچھے خاصے لوگ، دیندار لوگ چڈی پہن کر پہنچ جاتے ہیں کھیلنے کے لیے، ہے نا، گھٹنے کے اوپر، اور ان کے ران نظر آتے ہیں۔ یہ تعجب ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ تبارک اللہ چہرے میں داڑھی ہے اور سر میں ٹوپی تھی۔ اب یہ صاحب یہ جو لباس پہنے ہیں اس میں انہوں نے ایسا منظر اختیار کیا ہوا ہے جو کہ بالکل جائز نہیں۔ ہاں، یہ فقہا کے درمیان، اہل علم کے درمیان مختلف فی مسئلہ ہے کہ آدمی کو ران ڈھانکنا چاہیے کہ نہیں ڈھانکنا چاہیے۔ یہ حدیث آپ نے دیکھا، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ، یہ جو ران ہے یہ شرمگاہوں میں سے ہے، اسے چھپانا چاہیے۔ بعض احادیث میں دیکھتے ہیں، خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے، نیچے پانی تھا، چھوٹا سا کنواں تھا، اس کنویں کے کارنر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور اس کنویں میں اپنا پیر ڈالے ہوئے تھے، ہے نا۔ ایک طریقہ تھا ٹھنڈک حاصل کرنے کا، پانی میں آپ پیر ڈال لیجئے، آپ کے جسم میں ٹھنڈک ہوتی ہے نا، ایک قسم کا علاج بھی ہے یہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو جب بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازار کو اتنا اوپر چڑھا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران دکھ رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، اسی حالت میں ان سے، عمر بن خطاب داخل ہوئے، اسی حالت میں ان سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور جب کہا گیا کہ عثمان بن عفان آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو درست کیا اور کہا الا استحی ممن تستحی منہ الملائکہ، کیا میں اس آدمی سے شرماؤں نہیں جس سے ملائکہ شرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو ڈھانکا اور اپنے بیٹھنے کو درست کر لیا۔ اب یہاں سے اہل علم
یہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، نکالتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ران دکھایا تھا۔ اور بعض روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جیسے ایک روایت ہے، خوات ایک صحابی ہیں، ان سے ایک روایت مروی ہے کہ ان کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آ گیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قضائے حاجت کے لیے گئے، تو جھاڑیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے قضائے حاجت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران کو دیکھ رہا تھا۔ تو یہ قضائے حاجت کے دوران ہے، اس کا سبب تو پتہ چل گیا۔ اب یہ بغیر کسی سبب کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ران کو دکھایا ہے۔ تو اس تعلق سے اہل علم نے کہا کہ ران نماز کے علاوہ، دیکھیے نماز میں سب کا اتفاق ہے، نماز میں سب کا اتفاق ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک چھپانا ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، یہ پورا عورہ ہے، یہ پوری شرمگاہ ہے، چھپانا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی نماز قبول ہو، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ نماز کے علاوہ کیا کوئی آدمی اپنا ران دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا ہے۔ اس تعلق سے آپ نے دونوں قسم کی روایت سنی، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرمگاہ ہے، اور ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دکھایا ہے۔ اس تعلق سے صحیح رائے یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے طرف جائیں گے، کیونکہ فعل میں خصوصیت کا اندیشہ ہے۔ کیا مطلب خصوصیت کا؟ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے جائز تھا، دوسروں کے لیے نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغیچے میں تھے، اور ان کے خاص لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے تھے، اور جب عام پبلک میں کہیں پر بھی ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ران دکھایا ہو۔ تو یہ جو ران دکھانے کا جو موضوع ہے، اس میں بہت سارے احتمالات ہیں، بہت سارے دوسرے اسباب ہو سکتے ہیں جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ران دکھائے، ورنہ کبھی بھی پبلکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ران دکھانا ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ران دکھانا، ران یہ شرمگاہ میں سے ہے، اسے چھپانا ضروری ہے، واجب ہے۔ نماز میں تو اتفاق ہے، آپ نماز میں کوئی صاحب دکھاتے ہیں تو نماز ہوتی نہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں غیر نماز کی حالت میں، تو غیر نماز کی حالت میں بھی ران کو چھپانا چاہیے، چونکہ یہ عورہ میں سے ہے، یہ شرمگاہ میں سے ہے، اسے دکھانا نہیں چاہیے۔ تو جو لوگ چڈی وغیرہ پہنتے ہیں تو انہیں اس تعلق سے احتیاط کرنا چاہیے کہ نہیں، گھٹنوں کو چھپانا چاہیے، اپنے ران کو چھپانا چاہیے۔ اب تو بہت سارے شارٹس وغیرہ آتے ہیں جو گھٹنے کے نیچے ہیں، وہ پہن لیں، ہے نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فری میں نہیں ہوں، اب فری نہیں تو پورا اتار دیں گے کیا؟ یہ جو آپ کے لیے کنڈیشن ہے اسے فالو کریے، اس میں آپ کے لیے فرینس ہے، اسی میں تو فرینس ہے، اسی کو مانیے، آپ اپنی طبیعت کو بنائیے اسے۔ تو آپ گھٹنے کے نیچے کم از کم انسان کو پہننا چاہیے، اور نماز میں بھی کم از کم اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگ نماز میں ایسے عجیب و غریب کپڑے پہن کر پہنچ جاتے ہیں کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ایسے کپڑے آدمی جب پہن کے سجدے میں جاتا ہے تو اس کا پورا پیٹ نظر آتا ہے، ایک دم ٹائٹ کپڑے، ہے نا۔ ان چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے لایا، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بیان کیا، یہ ایک طریقہ ہے۔ تو میں ان مجالس میں آپ کو یہ طریقے بتاتے جاؤں گا جو احادیث میں ثابت ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، ان طرائق کو بتانے کے بعد ہم ان سے نتائج آپ کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ اور تیسرا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برائی کو روکنے کا تھا، وہ یہ تھا کہ انسان کو اس برائی سے روک کر اسے اس کے مقصد کے طرف دوبارہ لے جائیں، اسے یاد دلائیں کہ بھائی ہم اسی اصول پر کام کرتے ہیں، اسلام کا یہی اصول ہے، اس اصول پر کام کرتے ہیں، تم اس اصول سے ہٹ گئے ہو، اس اصول کی طرف واپس آ جاؤ۔ اصول کیا ہے؟ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصول یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ اسلام کہتا ہے کہ تم تمہارے بھائی کی مدد کرو جب وہ ظلم کر رہا ہو اور اس پر جب ظلم کیا جا رہا ہو، دونوں حالت میں تم تمہارے بھائی کی مدد کرو۔ اصول ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ بھائی یہ تمہارا بھائی ہے، ظلم کر رہا ہو یا پھر یہ مظلوم ہو، دونوں حالت میں یہ تمہارا بھائی ہے۔ یہ اصول ہے جس پر پورے اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ اصول یہ ہے کہ یہ ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ بتانا ہے ہم مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ انصار و مہاجرین کسی سفر میں تھے،
تو سفر میں پڑاؤ ڈالا گیا، سب اسی جگہ تھے، بیٹھے تھے، اٹھ رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ پانی لینے کے لیے کوئی انصاری صحابی گئے تھے، وہاں پر ان کا جھگڑا ایک مہاجر صحابی سے ہو گیا، دھکا مکی ہو گئی۔ تو جیسے دھکا مکی ہوئی تو مہاجر صاحب نے انہیں مار دیا۔ اب جیسے ہی ان کا لفاٹا پڑا، وہ چیخ کر وہ صاحب نے جو انصاری تھے انہوں نے کہا یا لل انصار، انصار تم کہاں چلے گئے، آؤ، ہے نا، اسے کہتے ہیں استغاثہ، یعنی مدد کے لیے پکارنا۔ یا لل انصار، اے انصار کہاں چلے گئے۔ اب جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو مہاجر نے کہا یا لل مہاجرین، مہاجرین کہاں گئے۔ تو انصار مہاجر، اب یہ دو گروہ آپس میں سامنے ہو گئے، اب ان کے درمیان ٹکراؤ ہونے والا تھا، دونوں کے تلواریں نکل رہی تھی، اتنا قریب معاملہ پہنچ گیا کہ آپس میں اب ٹکرا جائیں گے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ بھائی یہ معاملہ ایسے ہو گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے سپاٹ کو پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ آبی دعو الجاہلیہ انا بین ظہرانیکم، اے لوگو تم جاہلیت کا نعرہ اٹھا رہے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان ہوں، یعنی میں وہ ہوں جس نے جاہلیت کو بالکل ختم کر دیا، میں وہ فرد ہوں اللہ کی مدد سے، میری رسالت نبوت کا مقصد یہ تھا کہ جاہلیت کو ختم کریں۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، یعنی جاہلیت کو ختم کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد سے تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے۔ جاہلیت میں یہ گروہ بندی ہوتی تھی اور یہ قبیلہ بندی ہوتی تھی کہ میں فلاں قبیلہ، تم فلاں قبیلے کے ہو، اب یہ دوسرے قبیلے کا کوئی گناہ نہیں سوائے یہ کہ وہ دوسرا قبیلہ ہے، اور آپس میں جھگڑے، مار دھاڑ، خون خرابہ، مارکے، لڑائیاں، ایسی بہت ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر کہا کہ تم جاہلیت کے نعرے بلند کر رہے ہو جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، یہ کیسے تم کر سکتے ہو؟ پھر کہا دعوها فإنها ممتنہ، لوگوں اسے چھوڑ دو، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، یہ بڑی گندی ہے، گروہ بندی مت کرو، ہم سب مسلمان ہیں، ہاں ہماری الگ الگ شناخت ہے، ہم فلاں زبان بولتے ہیں، فلاں قبیلے سے ہمارا تعلق ہے، ہمارا فلاں رہن سہن کا طریقہ ہے، فلاں کھانے پینے کا طریقہ ہے نا، یہ ہم الگ الگ ہیں، صحیح بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم الگ الگ ہیں تو ہمارا ایمان بھی الگ ہو جائے، ہمارا منہج بھی الگ ہو جائے اور ہم بالکل آپس میں جھگڑ پڑے، نہیں۔ یہ جو الگ الگ جو ان کی جو زبان کو لے کر، ان کی عادت کو لے کر، یہ ہے نا، یہ سب لوگوں کی شناخت ہے، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، کس لیے؟ لتعارف، تمہارے درمیان قبیلے، کنبے، نیشنز، زبانیں، رنگ، یہ سب ہے کس لیے؟ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو کہ بھائی آپ کون ہیں، بھائی یہ کون سی زبان بول رہے ہیں، میں فلاں بستی کا ہوں، یہ میری زبان ہے، یہ میری بستی کی کپڑے ہیں، ہم ایسے ہی پہنتے ہیں، ہم ایسے ہی، ہے نا، آپ ایک دوسرے تہذیب کو پہچانیں۔ دنیا میں لاکھوں تہذیبیں ہیں، اسلام نے کسی ایک تہذیب کو پروموٹ نہیں کیا، بلکہ اصول بتا دیے، اگر کوئی بھی تہذیب، کوئی بھی قبیلے والے، کوئی بھی بستی والے، کوئی ملک والے اس اصول کو مانتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوها فإنها ممتنہ، ان دعووں کو چھوڑو بھائی، یہ گروہ بندی کو چھوڑو، ہم سب مسلمان ہیں، اس سے بدبو آتی ہے، چھوڑو۔ اس کے بعد کہا انصر اخاک ظالما و مظلوما، تمہارے بھائی کو تم دیکھ رہے ہو کہ وہ ظلم کر رہا ہے یا پھر اس پر ظلم ہو رہا ہے، دونوں صورت میں تمہیں مدد کرنی چاہیے۔ ظالم کی کیسی مدد کریں؟ جائیے اس کے ظلم سے روکیے، ہاں تمہارا بھائی ہے، ظلم کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ظلم کر سکتا ہے، جائیے اس کے ہاتھ کو پکڑیے، کہیے کہ ظلم مت کرو، اور جس پر ظلم ہوتا ہے جائیے اس کی مدد کریے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مقصد اصول کی طرف بتایا کہ بھائی دیکھو تم لڑ رہے ہو، حالانکہ اصول یہ ہے، تم جاہلیت کے دعوے بلند کر رہے ہو، آپس میں گروہ بندی کی بات کر رہے ہو، جبکہ اصول یہ ہے کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ برائی کو روکا، اس اصول کو بیان کیا، برائی کو روکا، اس اصول کی وضاحت کی کہ بھائی اصول یہ ہے، اسے مان کر چلیے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
یہ مان گئے. اس کے بعد آئیے ہم دوسری چیزوں سے آپ کو بتاتے ہیں, دوسری چیزوں سے آپ کو متعارف کرواتے ہیں, اور کون سی چیزیں سے تمہیں رکنا چاہیے اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے. اب اس کے بعد طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برائی کو روکنے کا یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ برائی سے روک کر سوچ کو مضبوط کرنا چاہتے تھے. ایک کانسپٹ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فورٹیفائی کرنا چاہتے تھے. یعنی یہ جو کانسپٹ ہے, یہ جو سوچ ہے, اسے درست کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, تو ایک صاحب کا گزر ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو, تمہاری رائے اس صاحب کو لے کر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ تو بڑے زبردست آدمی ہیں. اگر یہ جائیں کسی سے لڑکی مانگے تو لوگ انہیں لڑکی دے دیں, ہے نا. اگر یہ کسی کی سفارش کریں لوگ ان کی سفارش قبول کریں گے. اگر یہ کوئی فیصلہ کریں تو لوگ ان کے فیصلے کو قبول کریں گے. یہ تو باقاعدہ نام نہاد آدمی ہے, پیسے وغیرہ ان کے پاس ہیں, کافی مشہور آدمی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صحابی کا گزر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ اے لوگو, تمہاری رائے یہ صاحب کو لے کر کیا ہے؟ اب ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہ صاحب تو فقیر آدمی ہے, من فقراء المسلمین. یہ تو جو ہے انتہائی فقیر آدمی ہے, کوئی پہچانتا نہیں ہے, یہ نام نہاد آدمی نہیں ہے. اگر یہ کسی کے پاس جائیں نکاح کے لیے پیشکش کریں, کوئی انہیں لڑکی نہیں دے گا. یہ سفارش کریں, کوئی ان کی سفارش قبول نہیں کرے گا. یہ تو گمنام آدمی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دیکھیے اب یہ لوگوں کی سوچ ہے. کیسے فیصلے کر رہے ہیں؟ لوگوں کا فیصلہ کیا تھا؟ لوگوں کی رائے کیا تھی؟ ظاہر دیکھ کر, ان کے ظاہر کو دیکھا, ان کے کپڑوں کو دیکھا, ان کی جو ہے بات سنی, لوگوں میں ان کی شہرت دیکھی, فیصلہ کر دیا کہ اچھا آدمی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس کانسپٹ کو بدلیں. کہا کہ نہیں. وہ کیسے یا رسول اللہ؟ کہا کہ یہ جسے تم لوگوں نے کہا کہ مشہور نہیں ہے, فقیر ہے, یہ جائے گا تو نہیں چلے گا, فلاں فلاں, یہ آدمی اس آدمی سے بہتر ہے. اگر وہ آدمی سے پوری زمین بھر جائے, اس سے یہ اکیلا آدمی اس سے بہتر ہے. کیا کہا؟ ھذا خیر من فلان ملء الارض منہ. وہ آدمی جسے تم لوگوں نے کہا کہ فلاں فلاں اچھا ہے, اس سے اگر زمین بھر جائے, اس سے زمین بھر جائے, وہ حالت میں بھی وہ اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. یہ کہ اکیلا اس سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسپٹ کو بدلا. کہا کہ نہیں, ظاہر دیکھ کے فیصلہ مت کرو. آپ جانتے ہیں تو مطلب یہ نہیں کہ اچھا نہیں. اس کے پاس پیسے ہیں, اس کے پاس دولت ہے, اچھے خاصے کپڑے پہنتا ہے, اس کی بات چیت اچھی ہے, لوگوں کے درمیان آتا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا آدمی ہے. اور یہ صاحب ان کے پاس کچھ بھی نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کے بندوں میں آج بھی ایسے بندے ہیں جسے لوگ نہیں پہچانتے, اور اللہ کے پاس ان کا بڑا مرتبہ ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ قسم اٹھا لے, اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. ایسے بھی بعض بندے ہیں جو لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں, لوگ انہیں پہچانتے نہیں. لوگ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر, ان کی بات چیت کو دیکھ کر, ان کے رہن سہن کو دیکھ کر انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. یہ اللہ کی نظر میں اتنے وزندار ہیں کہ اللہ اکبر. یہ قسم اٹھائیں, اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا ہے. یہ اگر کوئی کرنے کا ٹھان لے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کو پوری کر دکھاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نظر میں آدمی وزندار ہو, یہ اصل مقصد تھا. بتانے کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ لوگوں کے نظر میں وزندار بن گئے. ایک کوئی معنی نہیں اس کا, کوئی معنی نہیں. لوگوں کی نظریں بدلتی رہتی ہیں. آپ دیں گے, آپ اچھے رہیں گے تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے. آپ کے پاس سے دولت چلی گئی, آپ کے ساتھ فلاں فلاں ہو گیا, تو لوگ آپ کی تعریف نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک پورے کانسپٹ کو درست کیا, دیکھنے کے نظریے کو بدلایا. اور ایک مثال سن لیجئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کو بدلا. یہ بھی برائی ایسی ساتھیوں, برائی سے روکا اور سوچ کو بدلا. ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. چند لوگ آئے,
بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 3 کی تھی. وہ آ کر لوگوں کے پاس گئے، دور دراز سفر کر کے آئے 3 نوجوان. لوگوں کے پاس گئے، جا کر انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کیسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد. ساری چیزوں کو لوگوں کے پاس پوچھا. لوگوں نے سب کچھ بتایا. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو لوگوں کے ساتھ ہے، اب چلو گھر کے اندر کیسے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے اچھا ہو اور گھر میں بد سے بدترین ہو. جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، گھر میں گئے تو گھر والے کہتے ہیں کہ آدمی کہیں کو آئے گھر کو، ہے نا، جلا ہوا چہرہ لے کر گھر میں آنے کی کیا ضرورت ہے. بعض لوگ لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر میں ان کے عادات و اطوار ٹھیک نہیں ہوتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیرکم لاہلی، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. اس کی اچھائی گھر سے شروع ہوتی ہے، اس کی نیکیاں گھر سے شروع ہوتی ہیں. جو آدمی اپنے گھر میں نیکی کا کام نہیں کرتا وہ باہر چاہے جو بھی کر لے اس کا کوئی وزن نہیں. تو یہ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ہو سکتا ہے کہ پبلک لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی اچھی ہو، گھر کے اندر کیسے رہتے ہیں. یہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں دستک دی، اندر سے ان کی بیویوں سے پوچھا، ازواج مطہرات سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے ہیں. تو ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ ہوتا تھا اس کی تفصیل بیان کی. تو یہ تینوں نوجوان اش کرنے لگے. بڑا تعجب ہوا انہیں، اب یہ بھی اسلام قبول کیے تھے. بڑا تعجب ہوا اور آئے. تینوں نے بیٹھ کر یہ ٹھان لیا، کہا کہ ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں رات میں سوؤں گا نہیں، صرف عبادت کروں گا. دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، ساری زندگی روزہ رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا. اور تینوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی عبادت، گھر میں یہ طور و طریقہ، باہر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہیں جن کے اگلے پچھلے پورے گناہ معاف. تو انہوں نے کہا کہ جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں وہ اگر اے لیول کی عبادت کرتے ہیں، وہ اس مرحلے کو پہنچے ہوئے ہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں. این نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیا ہیں تو پھر ہم کیا کریں. ہمارے لیے تو گارنٹی نہیں کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہو، نہ پھر آنے والے کوئی بھی ایک گناہ کی معافی کی گارنٹی نہیں ہے نا. تو ہم لوگ کیسی عبادت کرنی چاہیے. تو انہوں نے یہ سوچا، سوچ کیا ہے ان کی الگ ہو گئی. جیسے ہمارے معاشرے میں بعض حضرات سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز کو مت کرو، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا ہے، اگر تم کرے ہوئے تو یہ بدعت بن جائے گی. تو فوراً کہتے ہیں کہ بھائی اب بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مثال مت دو، وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ تھے. کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ تھے، وہ نہیں کیے. اچھی بات ہے، ہم تو گنہگار ہیں نا. بھائی صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے مت بنائیے. برتھ ڈے منانا یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا. آپ فہرست کھینچے کہتے ہیں کہ رک جاؤ، یہ نیک لوگ تھے، ہم کیا ہیں؟ ہم تو گنہگار ہے نا، ہمارے گناہوں کی کچھ کمی نہیں ہے، ہم کریں گے. یہ سوچ. اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نوجوانوں کی بھی وہی سوچ تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر ہم کیا ہیں. کہا کہ نہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہم شادی نہیں کریں گے. تینوں نے ٹھان لی. اور یہ بات جب ان لوگوں نے کہی، ایسے لگتا ہے کہ یہ کچھ قبیلے کے سردار کے نوجوان بچے تھے، فلاں تھا. بات پھیل گئی، لوگ جا کے کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ بعض نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز رات بھر پڑھیں گے، سوئیں گے نہیں. بعض کہتے ہیں کہ پورا سال روزہ رکھیں گے، بعض کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھے کہ لوگ بار بار آ کے کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس برائی کو روکنی چاہیے. اب اس بار طریقہ کیا ہے؟ اب چونکہ بات لوگوں کے درمیان پھیل گئی، اب تینوں کو بلا کے الگ بات کرنا حکمت نہیں ہے. لوگوں کو معلوم ہو گیا، لوگ تک بات چلی گئی، تو پبلکلی بات روکنی چاہیے، پبلکلی درست کی ضرورت ہے. اب اس بار طریقہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے اور یہ نہیں کہا کہ بھائی 3 آدمی 3 نوجوان ان کے نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. کسی کو بھی برائی سے روکنا ہو تو کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نام نہیں کہتے.
ہے نا. نام کہہ کے برائی سے روکنا ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ انسلٹ کرنا ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، 4 لوگوں کے سامنے نصیحت. آپ نے انسلٹ کر دی بھائی. آپ نے نصیحت کب کی؟ آپ تو میرے برائی کے انتظار میں تھے اور 4 لوگوں کے سامنے مجھے ننگا کر دیا. یہ تو آپ نے انسلٹ کی ہے، یہ نصیحت تھوڑی ہے. اگر آپ کو نصیحت کرنا ہے تو آپ مجھے اکیلے میں نصیحت کرتے، ہے نا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے نام کا ذکر نہیں کیا. حکمت دیکھیے، نام کا ذکر نہیں کیا. اور اس کے بعد کہا کہ ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا کہنا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے رات بھر، وہ جو کہتے ہیں کہ روزہ نہیں چھوڑیں گے، وہ جو کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے، ان لوگوں کو کیا ہوا؟ اس کے بعد کہا، دیکھیے اب یہاں پر کانسیپٹ بدل رہے ہیں. کہا کہ انی اخشاکم و اتقاکم من اللہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں تم سے زیادہ، سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کیا ہوا ہوں. فَإِنِّي أُصَلِّ وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ. کہا کہ میں جو تم سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سے سب سے زیادہ تقوی اختیار کیا ہوں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور شادیاں بھی کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کانسیپٹ کو بدلا. کہا کہ نہیں، تم جو سوچ رہے ہو غلط، وہ اسلامی سوچ نہیں. تم یہ کہہ رہے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں تو وہ یہ کرتے تو ہم ان سے زیادہ کریں گے. نہیں، رک جاؤ. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ مت سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں تو ہم ان سے زیادہ کرنا. نہیں، تمہیں وہی کرنا ہے جو میں کرتا ہوں، تمہیں وہی کرنا ہے جو راستہ میں نے آپ کو دکھایا ہے. تمہیں سنت کی پیروی کرنی ہے، مجھے میری اتباع کرنی ہے. میں سب کے لیے قابل اتباع ہوں، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، مملوک ہو، آقا ہو، سید ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، بچے، صاحب میری اتباع کریں گے. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوچوں کو بدل کے انہیں ٹریک پر لایا. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا کہمس. نام کیا ہے؟ کہمس الانصاری. جائیے اپنے بچوں کے نام رکھیے کہمس. کب تک اللہ بخش سکتے رہیں گے، ہے نا؟ کب تک فلان نام رکھتے رہے؟ جائیے اچھے اچھے نام رکھیے، چن چن کے صحابہ کے نام رکھیے. کہمس ایک صحابی تھے. وہ آئے اپنے قبیلے سے سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو دیکھا اور واپس چلے گئے. سال بھر روزہ رکھا، سال بھر روزہ رکھا، نماز کی غیر معمولی پابندی، یہاں تک کہ لاغیر ہو گئے، دبلے پتلے ہو گئے. چند دنوں کے بعد آئے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانا نہیں، اپنی بات میں لگے تھے. پھر سامنے آیا، کہا السلام علیکم رسول اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یا رسول اللہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں فلاں قبیلے کا. کہا کہ ہاں وہ قبیلہ. کہا کہ میں کہمس ہوں. کہا کہ تم کہمس ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ ماذا ابھی کیا ہو گیا تمہیں؟ میں تو تمہیں بہت ہی لاغیر دیکھ رہا ہوں، ایسے تو نہیں تھے تم. کہا کہ رسول اللہ میں سال بھر روزہ رکھ کے خوب عبادت کر کے آپ کے پاس آیا. نبی صاحب نے کہا کہ نہیں، غلط کر رہے ہو، تم جو کر رہے ہو غلط. ایکسٹریمزم نہیں چلے گا یہاں. ہاں روزہ رکھنا ہے تو رمضان کا مہینہ ہے، اس میں رکھو روزہ. اس کے علاوہ بھی روزہ رکھنا چاہتے ہو، مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھو، مہینے میں 1 دن کا روزہ رکھو. صحابی نے کہا اللہ کے رسول نہیں میں اور بھی رکھ سکتا ہوں. کہا کہ 2 رکھ لو. کہا کہ نہیں اور رکھ سکتا ہوں. کہا 3 رکھ لو. کہا بس 3 بس، مہینے کے 3 روزے کافی ہے تمہارے لیے. جاؤ کھاؤ پیو، لوگوں کے ساتھ رہو. ایکسٹریمزم نہیں چلے گا. برائی میں آدمی گیا، نمازوں کو بھول گیا اور صرف برائی میں رہا. اب نیکی میں آدمی آیا تو اس ایکسٹریم کو چلا گیا. نہیں بھائی، تم اس زمین میں رہنا ہے نا، آس پاس لوگ رہتے ہیں، تمہاری بیوی بچے ہیں، قبیلہ قنبہ ہے، تمہیں بھی بستی میں نسل بڑھانا ہے کہ نہیں؟ کمانا ہے، رہنا ہے. تو تمہیں دونوں ایکسٹریم میں نہیں جانا ہے، بالکل بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا، بیچ کی راہ میں چلو. تو عزیز ساتھیو، آپ کے سامنے چند طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھا. انشاءاللہ ان مجالس کو ایسے ہی آگے بڑھاتے جائیں گے. طریقے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہیں غلطیوں کو درست کرنے کے لیے احادیث میں، ان چیزوں کو ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اور بھی طریقے ہیں،
انشاءاللہ. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ان طریقوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد ہم کلیات نکالیں گے، یعنی چند رولز نکالیں گے برائی سے کیسے روکنا چاہیے. دیکھیے ایک ایسا موضوع ہے جس میں آپ کو میں ایک مجلس میں پوری باتیں نہیں سمجھا سکتا، تو وہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں اور یہ چیزیں ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں تاکہ بعد میں اس سے لوگ استفادہ کریں. اور یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، ورنہ آدمی غلطی سے روک کے جا بجا علم بلم اپنا نام بھی خراب کرتا ہے، لوگوں کو بدظن بھی کرتا ہے اور دین سے لوگوں کو متنفر بھی کرتا ہے. اسی سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.